السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شادی میں آئے ہوئے سارے مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ آج ہماری روانگی تھی۔ اس بار اماں نے اپنے میکے کے گاؤں سے ایک بچے کو ہمارے ساتھ جانے پر راضی کر لیا تھا۔ اس بار منو بھی ہمارے ساتھ جا رہا تھا۔ ڈیوڑی کے پاس سب سامان بندھا ہوا رکھا تھا۔ باہر جیپ تیار کھڑی تھی۔ منو برآمدے کی ستون سے لپٹا کھڑا تھا۔ اس کی ماں وہیں قریب میں فرش پر اکڑوں بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی۔ ارے دلہن بہت اچھے سے رکھیں، اسکول ماں بھرتی کریں، جا منو، कोनो پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ نیچی نظریں کیے کھڑا رہا۔ دبلا پتلا سا کالی رنگت والا یہ لڑکا شاید 10 برس کا ہوگا۔ اس کی ماں کو بھی اس کی صحیح عمر بھی نہیں معلوم تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دیا۔ دیکھو ہم تم کو گھمانے لے جا رہے ہیں۔ خوب کھانا پینا، طاقتور اور موٹے ہو جاؤ گے۔ اسکول میں بھرتی کرائیں گے اور پھر تم روز ٹی وی بھی دیکھنا۔ تھوڑے دن بعد گھوم پھر کر آ جانا اپنی اماں کے پاس۔ وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑا رہا۔ میری 5 سالہ بیٹی آفرین کے لیے یہ سب کچھ بہت دلچسپی کا سامان تھا۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی، سنو ہمارے پاس ایک خرگوش اور ایک بلی بھی ہے، تم اس سے کھیلنا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جا بچوں، تیری زندگی بن جائے۔ دلہن اور چچی بہت اچھی ہیں۔ یہاں تیرے چھوٹے بھائی بہن ہیں، پیٹ بھر کر کھانے کو بھی ملے گا۔ جیپ میں پیچھے بیٹھا منو بہت دیر تک مسجد کے سامنے والے نیم کے پیڑ کے نیچے کھڑے اپنے کئی بھائی بہنوں کو ہاتھ ہلاتا رہا۔ اس کا ایک چھوٹا ننگ دڑنگ بھائی کافی دور تک گاؤں کے کئی اور لڑکوں کے ساتھ جیپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا۔ علی گڑھ تک ٹرین کے لمبے سفر کے دوران وہ مستقل کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر جھانکتا رہا۔ آفرین اس کی موجودگی میں بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ امی اس کا ایڈمیشن ہمارے اسکول میں ہوگا۔ اسلم نے بات ٹالنے کی کوشش کی، دیکھا جائے گا، مگر ابو یہ ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کر لے گا۔ اسے ساری ABCD آتی ہے، 100 تک گنتی بھی آتی ہے۔ کون سی کلاس میں جائے گا امی؟ امی کون سے کمرے میں رہے گا؟ میرے کمرے میں؟ اوفو بھائی تم تو دماغ کھا گئی، جب گھر پہنچیں گے تو دیکھا جائے گا۔ میں نے اس کی کلرنگ بک اور رنگین پنسلوں کا ڈبہ بیگ سے نکال کر دیے تاکہ اس کے سوالات سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارا ملے۔ مگر سوالات تو بہت سے ہمارے سامنے تھے۔ منو کے بارے میں جو کشمکش اور مکالمے میرے اور اسلم کے دماغ میں چل رہے تھے اسے ہم دونوں جانتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ میں بظاہر ریل کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں خود سے الجھ رہی تھی۔ اس طرح کسی کی اولاد کو ماں باپ سے چھڑا کر گھر کے کام کاج کے لیے ساتھ لے جانا۔ جب اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹتی ہوئی لائی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بکرے کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ میں نے سر جھٹک کر سوچا کہ آخر ہمارے پڑوس میں اشرف عالم صاحب کی بیوی بھی تو ایک ساتھ 8 سال کے بچے کو لے کر آئی تھی۔ 3 سال سے انہی کے پاس ہے، دن بھر پھرکی کی طرح کام کرتا ہے۔ مسز عالم کے گھر ملنے جاؤ تو وہ کیسے مزے سے بیٹھے باتیں کرتی رہتی ہیں، اور وہ 10 برس کا بچہ چائے کی ٹرے سجا کر لاتا تھا۔ جب آیا تھا تو سوکھا مارا تھا، اب اچھا خاصا ہو گیا ہے، تن پر بوٹی چڑھ گئی ہے۔ میں نے اپنے دل کو دلاسا دیا، منو بھی تو اتنا دبلا پتلا سا ہے، کم سے کم ہمارے گھر اسے پیٹ بھر کر کھانے کو تو مل جائے گا۔ ہم اس کو پڑھائیں گے ضرور، کسی قابل بنا دیں گے، کوئی ہنر سکھا دیں گے، ورنہ یہ نہ جانے کہاں قسمت پھوڑے گا۔ اس کی ماں تو اسے ممبئی اپنے بھائی کے پاس بھیجنے والی تھی، وہاں جا کر کون سا تیر مار لیتا، کسی چائے خانے یا ڈھابے میں میزیں صاف کر رہا ہوتا اور برتن دھوتا، ہو سکتا ہے کسی غلط کام میں پھنس جاتا۔ میرے دماغ میں وہ ساری فلمیں گھوم گئی جو ایسے بچوں کے بارے میں دیکھی تھی۔ منو کو تو گھر کے فرد کی طرح رکھیں گے ہم لوگ، یہ سب کچھ میرے دل کو ذرا سکون دے رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی منو کی میزبانی کی ذمہ داری آفرین نے لے لی۔ اسے اپنی کتابیں دکھائی، بلی اور خرگوش سے ملوایا۔ دوپہر کو کھانے کے وقت جب سب لوگ میز پر بیٹھے تو آفرین نے منو کو بھی کھانے کے لیے آواز دی۔ میں نے اور اسلم نے گڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اماں نے آفرین سے کہا، باولی ہو گئی ہو،
اس کا کیا کام ہے یہاں؟ وہ کھا لے گا بعد میں، وہیں باورچی خانے میں بیٹھ کر۔ مجھ سے نہیں رہا گیا۔ ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر منو کو دیا۔ وہ باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ رات کو کھانے کے وقت آفرین نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور باورچی خانے میں منو کے پاس جا کر کھانا کھانے لگی۔ اماں نے اسے ڈانٹ کر واپس میز پر بلایا۔ میں اور اسلم سر جھکائے کھانا کھاتے رہے۔ ہمارے گھر میں ایک بوا صبح شام آ کر روٹی پکاتی تھی اور برتن دھوتی تھی، باقی کھانا میں خود بناتی تھی۔ میترانی آ کر جھاڑو پونچھا کرتی تھی۔ ایک پارٹ ٹائم مالی آ کر لان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ گھر میں ہم دونوں میاں بیوی، ہماری بیٹی آفرین کے علاوہ اسلم کی ماں اور چھوٹا بھائی اختر بھی رہتا تھا، جو یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسلم جب سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوئے تھے تو روز شام کو اور اتوار کے پورے دن ان سے ملنے جلنے والوں کا تانا بندھا رہتا تھا۔ مستقل چائے بنانا ہوتا تھا اور پھر اختر کے دوست احباب کو مستقل آنا جانا تھا۔ اماں کے بھی بہت سے چھوٹے موٹے کام تھے جن کے لیے مجھے دن بھر دوڑنا پڑتا تھا۔ جب آفرین چھوٹی تھی تو دن میں اس کی دیکھ بھال کے لیے بوا کی لڑکی صابرہ آتی تھی۔ دن میں اس سے اماں کو بھی دو سراحت ہو جاتی تھی اور وہ اپنے خیال میں اس کی تربیت بھی کرتی رہتی تھی۔ اب آفرین اسکول جانے لگی ہے اور صابرہ کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اب دن میں جب میں اسکول چلی جاتی تھی تو اماں بالکل اکیلی ہو جاتی تھی۔ بوا محلے کے ایک اور گھر میں بھی اوپر کا کام کرتی تھی، اس لیے وہ ہمارے گھر بس 2 گھنٹے کے لیے دن میں آتی تھی۔ مسز عالم نے ہی اماں کو راہ دکھائی تھی کہ وہ بھی اپنے گاؤں سے کوئی چھوٹا سا لڑکا لے آئیں، اسے ٹرین کر لیں۔ ان کے کہنے پر اماں نے اپنے میکے کے گاؤں سے ایک لڑکے کا انتظام کیا۔ منو کا باپ اماں کے گھر ہی پلا بڑا تھا۔ وہ فصل کے زمانے میں کھیتوں پر مزدوری کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں منو کے ذمہ بہت سے چھوٹے بڑے کام خود بخود سپرد ہوتے چلے گئے۔ فریج میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھر کر رکھنا، اختر کے جوتوں پر پالش کرنا، جب وہ گاڑی لے کر باہر جائیں تو گیٹ کھولنا اور بند کرنا، اختر کے لیے بازار سے دوڑ دوڑ کر سگریٹ لانا۔ نہ جانے اس کے آنے سے پہلے یہ کام کیسے ہوتے تھے۔ منو کو سارا گھر اپنے خیال میں ٹرین کرنے لگا۔ اختر اسے چائے بنانا سکھانا چاہتے تھے تاکہ وہ وقت بے وقت ان دوستوں کے لیے چائے بنا سکے۔ ارشد اسے گاڑی دھونا سکھانا چاہتے تھے۔ میں اسے گھر کے فرنیچر کے جھاڑو پونچھ کرنا سکھانا چاہتی تھی۔ آفرین اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاؤں دباتا رہے، لیکن منو کا سب سے پسندیدہ کام بازار سے سودا لانا تھا۔ وہ اپنے آپ بھی بہت کچھ دھیرے دھیرے سیکھ رہا تھا۔ اس نے خود ہی برآمدے میں لگے ہوئے بڑے کلاک میں وقت دیکھنا سیکھ لیا، یا شاید آفرین نے بتایا ہوگا۔ منو کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ٹی وی پر کون سا پروگرام کب اور کون سے دن آتا ہے۔ دن گزرتے گئے، دیکھتے دیکھتے 6 مہینے گزر گئے۔ روز مجھے خیال آتا کہ اس کی پڑھائی کا کچھ نہیں ہوا۔ ہر بار میں اپنے دل کو تسلی دیتی کہ ابھی تو وہ یہاں کے طور طریقے سیکھ رہا ہے، ذرا ایڈجسٹ ہو جائے تو شروع کریں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پڑھے گا کہاں۔ چنگی کا اسکول بہت دور تھا اور اس کے علاوہ وہ صبح کے وقت اسکول جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اماں کے اکیلے رہنے کا مسئلہ تھا۔ شام کی شفٹ میں کوئی اسکول آس پاس نہیں تھا۔ محلے میں ایک مسجد میں شام کو بچے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ میں نے منو کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہاں اس کا بغدادی قاعدہ شروع ہو گیا۔ گنتی تو 10 تک اسے آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ حساب اسے خود سکھا دوں گی۔ شروع میں کئی بار اس سے اس کا سبق سنا تو فر الف سے انار سے لے کر یہ سے یکا تک سنا دیتا تھا، لیکن اگر درمیان میں سے کسی حروف تجی پر انگلی رکھ کر پوچھو تو گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھ جاتا۔ کئی بار سوچا کہ کہیں سے خوبصورت سے رنگین قاعدہ ڈھونڈ کر لا دوں، لیکن میرا اپنا اسکول کا ہی اتنا کام ہوتا تھا کہ فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ منو اکثر آفرین کے ساتھ اس کی پکچر ڈکشنری میں تصویریں بہت شوق سے دیکھتا تھا، لیکن جب اماں آفرین کو منو کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے دیکھتی تو فوراً منو کو ڈانٹ کر کسی کام کے لیے بلا لیتی تھی۔ تم یہاں تصویریں دیکھنے آئے ہو یا کام کرنے آئے ہو؟ وہ مجھے سمجھانے لگی۔ لڑکی کا معاملہ ہے، یہ گاؤں کے لڑکے بہت گنے ہوتے ہیں، ویسے بھی یوں ڈیل دو گی تو کھیل میں پڑ جائے گا، بالکل چھوٹ جائے گا ہاتھ سے۔ ایک دن اختر نے کہا، بھابھی یہ جو آپ منو کو اپنے خیال میں مسجد میں قاعدہ پڑھنے بیچتی ہیں، یہ حضرت وہاں جاتے نہیں، ادھر ادھر مٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔
بوا نے منو سے شروع ہی سے عریفانہ رویہ اختیار کر لیا۔ وہ اس بارے میں کیوں نہ گل افشانی کرتی، بیگم صاحب کون سا کلکٹر لگ جائے گا پڑھ کر یہ؟ میں نے خود میرے تیرے گھر برتن مانجھ کر اپنے چھوٹے والے لڑکے کو اسکول میں بھرتی کرایا تھا۔ اب 10ویں کا امتحان پاس کر کے ڈنڈے بجا رہا ہے، رکشہ وہ اب کھینچے گا نہیں۔ میں نے کہا میڈیکل کالج کے سامنے چائے کا ڈھابا لگا لے، تو اس کی انسلٹ ہوتی ہے۔ کھانے کو اسے اچھا چاہیے، پتلون شرٹ کے علاوہ کپڑا نہیں پہنے گا، بس کہتا ہے کہ یونیورسٹی میں چپڑاسی کی نوکری لگے گی تو وہی کروں گا، اور کیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کسی کام کا۔ ارے ویسے بھی منو کا تو دماغ ہی بند ہے، پڑھنے والا ہوتا تو کب کا سیکھ گیا ہوتا، بس روز شام کو پڑھنے کے بہانے 2 گھنٹے کے لیے غائب۔ اماں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے معلوم تھا کہ مسجد کے مولوی صاحب مغرب کی نماز کے بعد نیم اندھیرے کمرے میں 10-12 بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر قاعدہ پڑھاتے ہیں، اور بچے جھوم جھوم کر سبق رٹتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب شرارت کرنے پر بچوں کو قبر کے عذاب سے بھی ڈراتے رہتے تھے۔ منو کی تعلیم کے سلسلے میں میرا احساس جرم پھر تھوڑی دیر کے لیے جاگا، تو میں اس کے لیے ڈھونڈ کر چکنے کاغذ والے رنگین اردو کا قاعدہ، پنسل اور کاپی لائی۔ آفرین نے اسے اپنا ایک اچھے سے پنسل باکس، ربڑ اور شارپنر بھی دے دیا، اور اس کا سارا پڑھائی لکھائی کا سامان اپنے ایک پرانے بستے میں رکھ دیا۔ میں نے کئی دن بیٹھ کر منو کو پڑھایا، حروف تہجی کو جوڑ کر 2 حرفی الفاظ پڑھنا سکھانے شروع کیے، اور سوچا کہ گنتی لکھنا سکھا دوں تو بعد میں اسے 110 سلف کا حساب لکھنا آ جائے گا، تو مجھے ہی فائدہ ہوگا۔ وہ کاپی پر لکھنے میں کبھی لائن پر نہیں لکھتا تھا، گھڑی گھڑی پنسل چھیلتا رہتا تھا۔ میں اسکول میں بچوں کو پڑھا کر دن بھر تھک جاتی تھی، منو سے سر کھپانے کا وقت نہیں ہوتا تھا، نہ طاقت۔ اماں سے کہا کہ آپ ہی اردو پڑھا دیا کریں، مگر ان کو تو دن بھر نماز اور وظیفوں سے فرصت نہیں ہوتی تھی۔ اماں مجھے سمجھاتی تھی، ارے یہ گنہ ہے، عمر اس کی کم نہیں ہے، اچھا خاصا 12 سال کا ہوگا، کاٹھی ایسی ہے کہ بچہ لگتا ہے۔ ارے اس کا باپ بھی ایسا ہی کڑمغز تھا۔ اختر سے کہا کہ ایک آدھا گھنٹہ روز اسے پڑھا دیا کرے، تو وہ مذاق میں ٹال گئے۔ اچھا بھابھی، پہلے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر بنے گا یا میری طرح انجینئر؟ گرمی کی چھٹیوں میں جب ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جاتے تو وہ بھی ساتھ جاتا اور اپنی ماں سے ملاتا۔ اس کی کوئی لگی بندی تنخواہ نہیں تھی۔ اس کی ماں گاؤں میں ہمارے جیٹ سے غلہ لیا کرتی تھی، ہم گائے بگائے 1500 روپے اس کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ ہمارا بیٹا جمال پیدا ہوا، سارے گھر کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ آفرین نے اسکول میں نئی سہیلیاں بنا لی۔ اب منو کا جی بھی آفرین کے ساتھ کھیلنے میں نہیں لگتا تھا، اور زیادہ تر بازار کے کام کرنے کے چکر میں رہتا تھا۔ ایک کام کو بھیجو تو سمجھو کہ گھنٹے بھر کی چھٹی ہو جاتی تھی۔ ٹی وی پر وہ اپنے آپ گانوں کی ویڈیو والا چینل لگا لیتا تھا۔ سارے فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کے نام اسے یاد ہو گئے تھے۔ منو کا قد بھی بڑھتا جا رہا تھا، اس کے کاموں کی لسٹ بھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کپڑوں پر استری کرنا بھی سکھا دیا تھا، ٹوسٹر میں ٹوسٹ سیکنے بھی سکھا دیے، آملیٹ بھی وہ بنا لیتا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے صبح اسکول جاتے وقت کی بھاگ دوڑ سے نجات مل گئی تھی۔ منو میز پر برتن لگاتا، آملیٹ بناتا، ٹوسٹ سینکتا، گرما گرم چائے بنا کر دیتا، اور ہم سب تیار ہو کر ناشتہ کر کے اپنے آپ کام پر چلے جاتے۔ وہ ہی جھوٹے برتن سمیٹتا، میز صاف کرتا، ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ کرتا، اور اگر میترانی نہ آئے تو سارے گھر میں جھاڑو اور پوچھا لگاتا۔ کسائی کی دکان سے گوشت بھی وہی لانے لگا تھا۔ دوپہر کو کھانے کے برتن لگا کر تیار رکھتا تھا، کھانے کے بعد میز صاف کرتا تھا۔ اسکول میں بھی استانیہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ اب میں کافی ریلیکس لگتی ہوں۔ شام کو میں اسے سودا سلف لانے بھیج دیتی تھی۔ سودے کے پیسوں کا حساب وہ کسی نہ کسی طرح ٹھیک سے کر لیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر کا ٹیلی فون نمبر، رشتہ داروں کے ٹیلی فون نمبر میں نے خوب اسے یاد کرا دیے تھے۔ وقت یوں ہی دبے پاؤں گزرتا گیا۔ آفرین اب ہائی اسکول میں آ گئی تھی، اور جمال تیسری کلاس میں آ گیا تھا۔ میں اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہو گئی۔ منو جوان ہو گیا تھا، اکثر لیک لیک کر فلمی گانے گاتا، آئینے کے سامنے بار بار جا کر بال بناتا۔ اماں کو اس کی یہ ادائیں سخت زہر لگتی تھی۔ مردم شماری کے لیے سرکاری کارندے گھر گھر جا کر شمار کر رہے تھے۔ منو کو آفرین نے اردو میں اپنا نام لکھنا سکھا دیا تھا، لہٰذا اس کے نام کے ساتھ پڑھے لکھا درج کیا گیا۔ دوسرے دن میں نے اسے جمال کے نئے کمپیوٹر کی جھاڑ پونچھ کرنا سکھاتے ہوئے سوچا
کہ میں منو کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم بالغاں کے شعبے سے جا کر ایک اردو پڑھانے کا تعلیمی کٹ لے آؤں۔ 1 مہینے بعد وہ کٹ آیا۔ 1 مہینے میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی۔ اس کے بعد ہمارے اسکول میں ستانیوں کے لیے بچوں کے پڑھانے کے نئے اور دلچسپ طریقوں کے بارے میں ورک شاپ شروع ہو گئی، تو پورا مہینہ اس مصروفیت میں گزر گیا۔ میری نند ریحانہ امریکہ سے اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی۔ گھر میں خوب چہل پہل ہو گئی۔ ایک اتوار کی صبح ہم سب ناشتے کی میز پر جمع تھے کہ ایک دم ریحانہ کو اپنے بچپن کی یاد آ گئی، جب وہ صبح صبح گرما گرم جلیبیاں کھاتی تھی۔ میں نے منو کو فوراً بازار بھیجا اور وہ سائیکل پر گیا اور 10 منٹ میں گرما گرم جلیبیاں میز پر موجود تھی۔ ریحانہ نے کہا، بھابھی انڈیا میں یہ ہی تو ٹھاٹھ ہے۔ منو تو آپ کے لیے الادین کے چراغ والا جن ہے، رات دن حاضر ہے سب کے حکم بجانے کے لیے۔ اماں نے دھیرے سے کہا، ارے ذرا آہستہ بولو ورنہ اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ بچپن سے اب تک ہم نے اس کی ٹریننگ کی ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر سب لوگ منو سے بہت خوش تھے اور منو کو اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرنے لگے۔